اللہ تین باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تمہیں عدل کا حکم دے رہا ہے۔ نمبر دو، اللہ تمہیں احسان کا حکم دے رہا ہے۔ نمبر تین، اللہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دے رہا ہے۔ اب رشتہ داروں کو کیا دینا ہے، اس پر ہم بات میں روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تم کو تین باتوں سے منع کرتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تم کو فحشا سے روکتا ہے، منکر سے روکتا ہے، بغی سے روکتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان 6 باتوں کو سمجھیں گے۔ اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ عدل۔ عدل کس کو بولتے ہیں؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق دینا، اور عدل کا اپوزٹ ہے ظلم۔ ظلم کس کو بولتے ہیں؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ مثال کے طور پہ ٹوپی ہے، ٹوپی کا حق کیا ہے؟ ٹوپی کی جگہ کیا ہے؟ سر ہے، اور جوتے کی جگہ پیر ہے۔ اب ٹوپی کو پیر میں پہنا جائے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے، اور جوتے کو سر پہ رکھا جائے تو یہ سر کے ساتھ ظلم ہے۔ تو عربی زبان میں عدل کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا۔ اب غور کیجئے، اللہ نے اس ایک شبد کے ذریعے، اس ایک ورڈ کے ذریعے جتنے بھی حقوق ہیں، جتنے بھی ادھیکار ہیں، جتنے بھی ہمارے ذمے رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، کرتویہ ہے، اللہ نے سب کو اس ایک لفظ کے اندر شامل کر دیا، سمیٹ دیا۔ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا۔ اگر تم ایک باپ ہو، اپنی اولاد کو ان کا حق دو۔ اگر تم ایک بیٹے ہو، اپنے ماں باپ کو ان کا حق دو۔ اگر تم شوہر ہو، اپنی بیوی کو اس کا حق دو۔ اگر تم بیوی ہو، شوہر کو اس کا حق دو۔ اگر تم بھائی ہو تو بھائی کا حق دو۔ اگر تم بہن ہو تو بھائی کا حق دو۔ جتنے حقوق ہمارے اوپر ہیں، ان سب حقوق کو ہم ادا کریں۔ اس ایک لفظ کے اندر سارے حقوق کی ادائیگی آ گئی۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے کا دستور کیا ہے؟ دنیا اپنا حق مانگتی ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی بات نہیں کرتی۔ ٹیچر کی تنخواہ ٹائم سے نہ آئے، ٹیچر پریشان، دھرنا، پردرشن اور ریلی نکل رہی ہے، کیوں صاحب؟ ہماری سیلری ٹائم سے نہیں مل رہی۔ ظاہر ہے سیلری اس کا حق ہے، لیکن ٹیچر کا جو حق ہے، ٹیچر کی جو ذمہ داری ہے، اسے بچوں کو پڑھانا ہے، تعلیم دینا ہے، تربیت دینا ہے، کیا ٹیچر وہ حق ادا کر رہا ہے؟ نہیں۔ بہار اور یو پی کے کئی اسکولوں کا یہ حال ہے، کئی مدرسوں کا حال ہے۔ گھنٹی کے ٹائم ٹیچر بیٹھ کر کے کلاس میں سوتا رہتا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹیچر کو کوئی مطلب نہیں۔ یہ دنیا کا مزاج بن گیا ہے کہ اپنا حق مانگو، اپنی ذمہ داری ادا مت کرو۔ قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ پہلے تم اپنے کرتویوں کا نرواہن کرو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اپنے اوپر جو حق ہے پہلے اس کو ادا کرو۔ اسلام حق مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آج باپ کو شکایت ہے، بیٹا بڑا نافرمان ہے، بچے بڑے نافرمان ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہماری قدر نہیں کرتے۔ لیکن کبھی باپ کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ناانصافی کی ہے؟ 5 بچے ہیں، ایک بچے کے نام زمین کر دی، ایک بچے کے نام جائیداد کر دی، ایک بچے کو سارا کھیت دے دیا، باقی 4 بیٹوں کو محروم کر دیا۔ کیا یہ سماج کی کڑوی حقیقت نہیں ہے؟ کیا سماج میں یہ منظر نہیں دیکھنے کو ملتا؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک کھجوروں کا باغ ہے اور میں یہ باغ اپنے بیٹے نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ صحابی کا نام بشیر ہے، ان کے بیٹے کا نام نعمان ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنا یہ باغ اپنے بیٹے نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ نبی نے پوچھا کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی، اور بھی بچے ہیں۔
آپ نے پوچھا کیا سب کو یہ کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، میں نے نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اے میرے صحابی، یہ ظلم ہے، یہ اتیاچار ہے، یہ ناانصافی ہے، اور محمد الرسول اللہ ناانصافی کی گواہی نہیں دے سکتے۔ اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، او لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لیا کرو، اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم ماں باپ ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ اپنے بچوں کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو۔ اسلام آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ اپنا حق تو مانگیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں۔ اگر آپ بیٹے ہیں، اگر آپ اولاد ہیں، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ظلم بھی کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ غلط بھی کر دیتے ہیں، تو کیا آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ کاٹ لیں، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دیں، اپنے ماں باپ کا خیال کرنا بند کر دیں؟ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ان کو خبردار اف بھی مت کہنا، ان کو ڈانٹ کر کے جھڑک کر کے بات مت کرنا، ان سے ادب سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنے عاجزی کے بازوؤں کو بچھا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ تو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، عدل کا ایک مطلب اور ہوتا ہے، نیائے، جسٹس، انصاف۔ اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ ابھی آج کل سنا ہوگا آپ نے، ہمارے دیش میں عدالت کے باہر ایک مورتی بنی رہتی تھی، اور مورتی کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہتی تھی اور ہاتھ میں ترازو رہتا تھا۔ ابھی ہماری مودی جی کی سرکار نے اس کی شیپ کو بدل دیا ہے، اب اس کی آنکھوں کی پٹی ختم ہو گئی، ترازو بھی شاید کچھ چینج ہو گیا ہے۔ انصاف کے ترازو کی تصویر بدلنے سے انصاف نہیں ہوگا۔ انصاف تب ہوگا جب عدالتوں میں ججز کاسٹ اور مذہب کے فرق کے بغیر انصاف کریں گے، کسی مجبور پر ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے میرے بھائی۔ دنیا کی نظروں میں پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ دنیا کی نظر میں اگر کسی سے ہماری جنگ ہے، کسی سے ہماری دشمنی ہے، تو دنیا کا قاعدہ کیا ہے، دنیا کا قانون کیا ہے کہ دشمن کے بچوں کو بھی مارا جائے، دشمن کی عورتوں کو بھی مارا جائے، دشمن کے بوڑھوں کو بھی مارا جائے۔ معاف کیجیے گا، اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ اللہ کے نبی جب صحابہ کو جنگ کے میدان میں بھیجتے تھے، تعلیم دیتے تھے، لا تقتلوا ولیدا، خبردار کسی بچے کو قتل مت کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، کسی ایسے بوڑھے انسان کو جو بالکل بوڑھا ہے، جو میدان جنگ میں لڑائی نہیں کر رہا ہے، اس بوڑھے کو قتل مت کرنا، ولا تحرقوا الشجرہ، کسی پیڑ کو مت جلانا، کسی کی عبادت گاہ کے اوپر حملہ مت کرنا، کسی کے پوجا استھل پر جا کر کے حملہ مت کرنا۔ یہ اسلام کی تعلیم جنگ کے میدان میں ہے میرے بھائی۔ دنیا کا دستور ہے، دنگا فساد ہوتا ہے، کسی ایک انسان کی غلطی سے دنگا ہوتا ہے، کسی ایک شرارتی کی شرارت سے دنگا ہوتا ہے، مگر دنگے کی جب آگ بھڑکتی ہے بے قصور مارے جاتے ہیں۔ بہرائچ میں دنگا ہوا یو پی کے اندر، کتنے مسلمانوں کی کاروں کو جلایا گیا، ان کی دکانوں کو جلایا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، اور بعد میں مسلمانوں ہی کے خلاف کیس بھی دائر ہوا، اور کتنے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر بھی چلا دیے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اگر کسی سے ہماری دشمنی بھی ہے، اگر کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا بھی ہے، تو دشمن کے معاملے میں بھی ہم کوئی ایسی بات نہیں بول سکتے جو انصاف کے خلاف ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، خبردار
کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انصاف کا گلا گھونٹ دو۔ انصاف دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا، دشمن کے ساتھ بھی انیائے نہیں ہوگا، دشمن کے ساتھ بھی نا انصاف نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ والاحسان۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ احسان کا 3 مطلب ہوتا ہے۔ پہلا مطلب، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم کسی مسجد مدرسہ میں دان دے رہے ہیں، ہم کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اس کو بولتے ہیں احسان۔ اس کو بولتے ہیں احسان۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا احسان کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ سپوز کر لو، یہ تصور کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور احسان کا ایک مطلب اور ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کا بھلا کرو، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری ذات سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگر احسان کا مطلب آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا، جائیے قرآن کا 4 پارہ اٹھائیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اٹھا کے دیکھیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ نے پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پردیسی کے ساتھ، سب کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ تو احسان کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے۔ احسان کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی کام پرفیکٹ طریقے سے کرنا، کوئی بھی کام اچھے طریقے سے کرنا۔ مثال کے طور پر آپ خصی لائے ذبح کرنے کے لیے، بقرعید کا موقع ہے، تہوار کا موقع ہے، خصی لائے، بکرا لائے، اب آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو ذبح کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک ویڈیو میں نے دیکھا نیپال کا، کہ صاحب ایک غیر مسلم ہے، اس کا اپنا ایک پوجا استھل ہے، اپنی ایک عبادت گاہ ہے، اس کے باہر جانور کی بلی چڑھ رہی ہے، ایک بکری کا بچہ آتا ہے اور وہ غیر مسلم اپنے دھرم کا جو بھی مہن تھا یا جو بھی تھا، اس نے اس بکری کے بچے کو ہاتھ میں لیا اور اس کے گلے کو دانت سے نوچا، اس کا خون پی گیا اور بکری کے بچے نے دم توڑ دیا۔ اس کو بلی کا نام دیا گیا، اس کو قربانی کا نام دیا گیا۔ معاف کرنا، اسلام میں ایسی بلی اور ایسی قربانی کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اگر جانور کی قربانی کا حکم بھی دیا گیا ہے، اس میں بھی احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب جانور کو ذبح کرو اچھی طریقے سے ذبح کرو، چھری کو پہلے سے تیز کر لو، جانور کو تڑپا کے نہ مارو، جانور کو ستا کے نہ مارو، ایسی چھری کو تیز رکھو کہ جانور ایک مرتبہ میں ذبح ہو جائے۔ تڑپا کے مارنے کی جانور کو بھی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور تیسری چیز وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تم کو رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ کیا دینا ہے؟ پیسہ ہے تو پیسہ دے دو، کپڑا ہے تو کپڑا دے دو، کپڑا بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ رشتہ دار کے یہاں شادی ہے، اس نے دعوت دی ہے، جاؤ اس کی خوشی میں شامل ہو جاؤ۔ رشتہ دار ہے، غمی پڑ گئی، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، چلے جاؤ، مٹی میں چلے جاؤ، جنازے میں چلے جاؤ، دو میٹھے بول دو اس کو تسلی کے، سکھ دکھ میں کام آ جاؤ، یہ بھی رشتہ دار کے کام آنا ہے۔ آج کی زندگی میں ہم بڑے بزی ہو گئے، بڑے ویست ہو گئے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو تو پتہ بھی نہیں رہتا۔ سادل پور کے اس گاؤں کے بہت سارے رشتہ دار منسائی میں بھی ہوں گے،
بہت سارے رشتہ دار آپ کے پرانپور سائڈ میں بھی ہوں گے، بہت ساری رشتہ داریاں آپ کے پورنیہ سائڈ میں ہوں گی۔ نوجوان نسل کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے تایا کون ہے، ہمارے خالو کون ہے، ہمارے ماموں کون ہے، ہماری رشتہ داری کہاں کہاں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کاروبار کرتے ہو نا، بزنس کرتے ہو نا، اگر بزنس اور کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو اپنی رشتہ داریوں کا پتہ لگاؤ، پتہ لگاؤ تمہارے رشتہ دار کہاں کہاں ہیں، تمہارے ریلیشن کے لوگ کہاں کہاں ہیں۔ اور جب زکوٰۃ کی رقم نکالو، جب دان اور صدقہ خیرات کرو تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کس کو پیسے کی ضرورت ہے، کس کو کپڑے کی ضرورت ہے، پہلے اپنے رشتہ دار کی مدد کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے حسب و نسب کو پہچانو، اپنے رشتوں کو پہچانو تاکہ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو۔ اگر ایسا کرو گے فإنها محبۃ فی الاہل مسرات فی المال منسات فی الاثر، اگر ایسا کرو گے تو 3 فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ، خاندان میں محبت پیدا ہوگی۔ لوگ کہیں گے صاحب یہ صدل پور کا یہ انسان بڑا نیک ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کے بڑے کام آتا ہے، ان کے سکھ دکھ میں کام آتا ہے۔ اب 5 منٹ نکال کر کے کسی کی مٹی میں چلے گئے، کسی کی شادی میں چلے گئے۔ میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، یہ جلسوں اور تقریروں نے اگر لاکھوں لوگوں کی محبت مجھے دی ہے تو بہت ساری جگہوں پر میرا نقصان بھی کرایا ہے۔ بنارس میں کئی مرتبہ ایسا ہوا، میری اپنی رشتہ داری کی شادی ہے، سیمانچل میں ٹائم دے چکا ہوں، اب فون پر فون آ رہا ہے، مولانا صاحب آپ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں۔ ادھر گھر والے پریشر کر رہے ہیں، شادی ہے کہیں نہیں جانا ہے، ادھر سے جلسے والوں کا پریشر ہے۔ اور اگر جلسے میں چلا گیا اور رشتہ داری، ابھی ایک ہمارے چچا کے لڑکے کی شادی تھی، اپنے خاص چچا کے لڑکے کی شادی تھی، اور اسی دن میرا پروگرام کٹیہار میں تھا۔ اب سوچئے کہ رشتہ داروں کی شادی میں نہ جاؤ تو بہت ساری باتیں بنتی ہیں، بہت ساری باتیں بنتی ہیں، لوگ برا بھلا بولتے ہیں، لوگ اس کو احساس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک خطیب کی حیثیت سے لوگ عزت دیتے ہیں، لیکن اگر آپ سکھ میں دکھ میں شامل نہیں ہوں گے لوگوں کی نظر میں پکڑ ہوتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، جتنے بھی بزی ہو جائیں، جتنے بھی مشغول ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے ضرور ٹائم نکالیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خاندان میں محبت پیدا ہوگی، مال میں برکت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے گا، عمر میں برکت دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ 40 سال میں ہی دنیا سے چلے جائیں، ہو سکتا ہے 50 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں، عمر کم ملے گی، مگر اللہ جو نام دے گا، جو عزت دے گا، جو رسپیکٹ دے گا سماج میں، جو ریپوٹیشن دے گا سماج میں، جو سمان ملے گا سماج میں، وہ 100 سال کے ہونے پر بھی آپ کو نہ ملتا جو 50 سال کی عمر میں ملے گا اگر آپ یہ کام کر کے جائیں گے۔ تو یہ 3 باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب جلدی جلدی 3 وہ باتیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو ہر اس کام سے منع کرتا ہے جس کام کے اندر فحاشی پائی جاتی ہو، ولگیرٹی پائی جاتی ہو، اشلیلتا پائی جاتی ہو، چاہے وہ زنا کاری ہو، چاہے وہ لڑکے لڑکوں کا ناجائز تعلق ہو، چاہے وہ پورن موویز دیکھنے والا کام ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسا کام ہو جس کے اندر بدکاری اور عریانیت پائی جاتی ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں عام ہیں، گالی گلوج عام ہے، بات بات پہ ماں بہن کی گالی دینا عام بات ہے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے کبھی منہ سے گالی نہیں نکالی۔ لم یکن فاحشن، میرے نبی گالی بکنے والے نہ تھے، میرے نبی بیہودہ بات کرنے والے نہ تھے، میرے نبی کبھی منہ سے ولگر بات نہیں نکالتے تھے۔ ولا متفحشن، گالی کے جواب میں بھی کبھی گالی نہیں دیتے تھے۔ ولا سخابن فی الاسواق، میرے نبی بازاروں میں چلا چلا کے بات کرنے والے بھی نہیں تھے، بازار میں جاتے تھے، سامان خریدتے تھے، دکان پہ جاتے تھے، بڑی محبت سے، بڑی نرمی سے، بڑی مٹھاس سے بات کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی، میرے عزیزوں، اللہ تم کو فحشا سے روکتا ہے، اللہ تم کو ہر اس کام سے روکتا ہے جس کام کے اندر ولگیرٹی اور اشلیلتا پائی جاتی ہو۔ والمنکر، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تم کو منکر سے روکتا ہے۔ منکر کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کی نظر میں غلط، جو رسول کی نظر میں غلط، جو قرآن کی نظر میں غلط، جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں غلط ہے وہ غلط ہے۔ دیوالی کی مٹھائی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے،
شیخ صاحب غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، دیوالی کی مٹھائی دے رہے ہیں، کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ بھائی دیکھو، ایک سیدھی سی بات سمجھ لو، دیوالی منانے والا بیٹے کی پیدائش کی تو خوشی نہیں منا رہا ہے، شادی کی تو خوشی نہیں منا رہا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ دیوالی کی رات اس کے گھر میں اس کی دیوی آتی ہے، جس کی وہ عبادت کرتا ہے، جس کی وہ پوجا کرتا ہے۔ اب آپ کی شریعت کی نظر میں دیوالی کا یہ تہوار شرک کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور اسلام کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ شرک ہے، اور اس شرک کی خوشی میں وہ مٹھائی کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور آپ فتویٰ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، فتویٰ نہیں پوچھا جاتا ایسے موقع پر۔ جس کام کی بنیاد میں شرک ہے، اس مٹھائی کو اپنے حلق کے نیچے کیوں اتاریں گے؟ نہیں لیں گے ہم، بہت مجبوری ہوگی ہم لے لیں گے، اگر سامنے والا ناراض ہو رہا ہے اس کو ناراض نہیں کریں گے، لے لیں گے، مگر ہم کھائیں گے نہیں، یہ مزاج بنائیے۔ اور اگر بہت مجبوری کی حالت میں آپ نے کھا بھی لیا تو بھائی مجبوری کی حالت میں لوگ سور بھی کھا لیتے ہیں، مجبوری کی حالت میں لوگ مردار بھی کھا لیتے ہیں، جب جان بچانے کا مسئلہ ہے تو کتا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی مجبوری کی حالت میں اگر سور کھا لے، مردار کھا لے تو کیا پرچار کرے گا کہ بھائی تم بھی کھاؤ؟ آج ہمارا نوجوان، رات کو پٹاخے کی آواز آ رہی تھی، یقین کریں آپ، صرف غیر مسلموں کے علاقے سے پٹاخے کی آواز نہیں آ رہی تھی، بڑی تعداد میں مسلمان بھی پٹاخے بجا رہا ہے، بڑی تعداد میں مسلمان بھی مٹھائی کھا رہا اور کھلا رہا ہے۔ خبردار میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھو، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہمارا کلمہ اللہ سے شروع ہوتا ہے، ہم غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرتے ہیں۔ تو دوسری بات، والمنکر، جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بری ہے اس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ والبغی، والبغی، اور اللہ تم کو بغی سے منع کرتا ہے، تم کو ظلم سے منع کرتا ہے، کسی پر ظلم مت کرنا، کسی پر اتیاچار مت کرنا، کسی کا حق مت مارنا، کسی کمزور کو مت دبانا، کسی یتیم کو مت دبانا، کسی غریب کو مت دبانا، کسی پر اتیاچار مت کرنا۔ اور یاد رکھو، دو گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دے گا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دے گا۔ کون سے دو گناہ ہیں؟ البغی و عقوق الوالدین۔ پہلا گناہ دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں پر اتیاچار کرنا، طاقتور کمزور کو دبائے، پیسے والا غریب کو دبائے، پاور والا کمزور کو دبائے، دوسروں کو دبانا، دوسروں کو ستانا، دوسروں کو تکلیف دینا، اس کی سزا اللہ دنیا میں دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ عقوق الوالدین، اور ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ سے رشتہ توڑ لینا، اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ 3 باتوں پر عمل کیجئے اور 3 باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج افسوس کی بات ہے، صدل پور کلا کی اس مسجد میں آج جمعہ پڑھانے کے لیے میں حاضر ہوا، کچھ بھائیوں نے مجھ سے کہا مولانا ذرا اس پر بھی بولیے گا، لوگ مسجد سے دور ہیں، لوگ مدرسے سے دور ہیں، لوگ دین کی تعلیم سے دور ہیں۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، اس دور میں بھی اگر ہم دین کی تعلیم سے دور ہیں، افسوس کی بات ہے، ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حالات کتنے برے سے برے ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہم نہ جاگے، اب بھی ہم نے مسجد سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، ہم نے مدرسے سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، مدرسے میں اپنے بچوں کو نہیں ڈالا، اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، علماء کی عزت نہیں کی، علماء کو ان کا حق نہیں دیا، تو معاف کرنا، آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، کیونکہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا، فتنوں کا دور آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہمارا نوجوان طبقہ دین سے دور ہو رہا ہے، اسلام سے دور ہو رہا ہے، ایسی حرکتیں کر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، جو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، جب بیماری بڑھ جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، کہتا تم کو وائرس ہو گیا ہے، تم کو وائرس ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، بخار ہے، سر درد ہے، بدن میں درد ہے، ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، اور بیکٹیریا جتنا تگڑا ہوتا ہے اینٹی بائیوٹک کا ڈوز اتنا تگڑا ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے لڑکے شراب پی رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل زنا کر رہی ہے، یہ وائرس کا دور ہے،
یہ کفر کا وائرس، یہ شرک کا وائرس، یہ بے حیائی کا وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کا اینٹی بائیوٹک یہی مسجد ہے، اس کا اینٹی بائیوٹک یہی مدرسہ ہے، اس کا اینٹی بائیوٹک یہی علماء ہیں۔ اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنی مسجد کو مضبوط کرو، اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو۔ جب تک یہ اینٹی بائیوٹک آپ نہیں لیں گے یہ وائرس دور ہونے والے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں مسجدوں سے اور مدرسوں سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، غلط کام سے اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ سیمانچل کے اس علاقے کو اللہ خیر و برکت کا گہوارہ بنا دے۔ یہ علاقہ یہ علماء کا علاقہ ہے، یہ بہت بڑی بڑی علمی شخصیتوں کا علاقہ ہے۔ اگر اس علاقے میں جہالت پائی جائے، اس علاقے میں گندی چیزیں پائی جائیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اس علاقے کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ محترم حاضرین جمعہ، صدل پور کلاں کی اس جامع مسجد میں آج خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ خطبے کا ٹائم 12:15 بجے سے لے کر 12:45 تک کا تھا۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں تھوڑی تاخیر سے پہنچا ہوں اور تقریباً 12:30 بجے جمعہ کی اذان ہوئی ہے اور ہمارے سامنے گھڑی میں 12:40 ہو چکے ہیں، یعنی 20 سے 25 منٹ ہمیں آپ کے سامنے گفتگو کرنی۔ سیمانچل کا علاقہ لمبی چوڑی تقریروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ میں انڈیا کے کئی اسٹیٹس میں تقریر کر چکا ہوں، ممبئی سے لے کر بنگلور تک اور کلکتہ سے لے کر کرناٹک تک۔ عام طور سے تقریروں کا جو مزاج ہے 1 گھنٹے کی تقریر بہت ہوتی ہے، مگر سیمانچل میں جو پردھان وقتہ ہوتے ہیں جن کو عام طور سے جلسے میں مین مقرر کے طور پہ بلایا جاتا ہے،
ان سے یہ امید رکھی جاتی کہ وہ 2 گھنٹہ بولیں، 1.5 گھنٹہ کم سے کم بولیں. یہ ایک مزاج ہے پورے سیمانچل کا. قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ قرآن کے 14ویں پارے کی آیت ہے. 14ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ النحل. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90، آیت نمبر 90 ہے. اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑوں میں بانٹا ہے. اس میں 3 اچھی باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 بری باتوں سے روکا ہے. یعنی 3 چیزوں کا آرڈر دیا ہے، آدیش دیا ہے، اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے. اور آیت کی اینڈنگ میں اللہ کہتا ہے یعظکم، کہ یہ 3 باتوں کا آدیش دے کر اور 3 باتوں سے تمہیں روک کر اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی نصیحت بہت شارٹ میں ہوتی ہے، بہت مختصر ہوتی ہے، بہت سنکھیپ میں ہوتی ہے. اللہ کے کلام کی یہ خاصیت ہے، اللہ کے کلام میں بہت وستار سے، بہت ڈیٹیل سے باتیں نہیں ہوتی، اختصار سے مختصر باتیں ہوتی ہیں. ان شارٹ باتیں ہوتی ہیں، لیکن باتیں جو ہوتی ہیں بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں، بہت ہی مکمل ہوتی ہیں، بہت ہی جامع ہوتی ہیں. تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا. آئیے دیکھتے ہیں کن باتوں کا حکم دیا اللہ نے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى